الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر سیدھے راستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے ہیں اور رکے جاتے ہیں۔ تو کیسی ندامت کی بات ہے جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور اتفاق پیدا کرنا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، آپ ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ رکھیں اور انہیں نصیحت کرتے جائیں،
اور ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں پر اثر کر جائیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بات مانی جائے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنا لیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگی نہ لائیں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کچھ انہی آیات میں سے ہیں جو گزشتہ جمعے میں نے تلاوت کی تھی۔ اور جس مضمون کا میں نے آغاز کیا تھا اور یہ اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ ایک لمبا مضمون ہے، اس کے ذیل میں بے شمار مسائل آنے ہیں انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے ان آیات کریمہ میں سے جو پہلی 4 آیات ہیں، آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک، ان کا تھوڑا سا پس منظر یا شان نزول بھی عرض کر دوں، اس سے بات کو سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی۔ مدینہ منورہ میں آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز میں جس طبقے کے ساتھ واسطہ پڑا وہ سارے مشرکین تھے۔ پھر اللہ نے جن لوگوں کو ہدایت سے نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دامن سے وابستہ ہو گئے، اہل ایمان، 2 طبقے بن گئے، مومنین کا اور مشرکین کا۔ تیسرا کوئی گروہ نہیں تھا۔ لیکن جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ میں آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے ایک طبقہ تو مشرکین کا تھا اور ایک طبقہ یہود کا تھا جو بڑے بااثر تھے، اور ایک طبقہ نصارہ عیسائیوں کا۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ اہل ایمان ہوئے، جنہیں عام طور پر انصار کہا جاتا ہے، وہ تو مخلص مومن تھے، لیکن کچھ طبقات ایسے تھے، خصوصاً یہودی، ان نے حالات کا رخ دیکھ کر کچھ لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس وقت تصادم کا راستہ اختیار کرنا اس صورت میں ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ اور وہ سمجھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے وہ بادل ناخواستہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے وہی رہے، ظاہر میں کلمہ پڑھ لیا،
اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، تو قانونی طور پر وہ مسلمان شمار ہوتا ہے۔ دل میں جھانک کر دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ یہ اختیار اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر کی کیفیت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا تو وہ مسلمان شمار ہونے لگے اور مسلمانوں کے اندر رہنے لگے، اور وہ تمام مراعات جو مسلمانوں کو ملتی تھیں وہ ان سے بھی مستفید ہونے لگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو یہود و نصارہ میں سے تو نہیں تھے، مدینہ کے باسی تھے، وہیں کے رہنے والے تھے، لیکن اپنی ابتدائی زندگی میں بڑے با اثر تھے، جس کو آج کی زبان میں اگر صبح سرحد میں چلے جائیں تو کہاں وہاں خان صاحب ہیں، آپ کے پنجاب میں ہیں تو یہاں چودھری صاحب ہیں، اور کسی علاقے میں کوئی ملک ہیں، کہیں کوئی نواب ہیں، جیسے بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، وڈیرے ہیں۔ دنیاوی وجاہت رکھنے والے لوگ جن کے زیر اثر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے زیر اثر بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ نسلاً بعد نسلاً وہ جاگیرداری جو ہے ان پر حاکم ہوتے ہیں۔ اس کا کچھ اثر اگر پڑا ہے، تبدیلی آئی ہے تو ہمارے صوبہ سرحد میں وہ بڑے بڑے قوانین، ہمارے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ ان کو خائنین کہا کرتے تھے۔ وہ جو اپنے سامنے کسی مظاہرے کو، چھوٹے لوگوں کو کرسی پر یا چارپائی پر برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ میں نے اپنی بچش میں خود دیکھا، بچپن میں سخت سردی کے موسم میں، یہاں تو سردی نہیں پڑتی، وہاں برف بھی پڑتی ہے، سخت سردی کے موسم میں نے زمین پر بیٹھے آدمی کو دیکھا، سامنے چارپائی خالی پڑی ہے، کرسی خالی پڑی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں تھی کہ اس مد مقابل بیٹھ سکے۔ اور یہ بچپن میں اسکول کا زمانہ تھا، تو دل میں ایک خدورت سی آئی، یا اللہ یہ انسان ہے، اس کو کیوں اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں؟ قدرت کا انتقام دیکھیے، وہی لوگ جو چھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں کریں، آج وہ چھوٹے لوگ وہی اقتدار پر ہیں، اور جو قوانین ہیں وہ ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ ان کا کوئی آدمی کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا جب تک وہ چھوٹے لوگ جو کل چھوٹے تھے ان کی حمایت حاصل نہ ہو۔ لیکن پنجاب کے اندر یہ مرض ابھی بھی ہے، اور بلوچستان میں بھی ہے، اور سندھ میں بھی۔ تو وہ جو بااثر لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اس آفتاب کے سامنے اس ٹمٹماتے چراغ کی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ من جملہ ان میں سے عبداللہ بن ابی بھی تھا، مشہور منافق، یہ یہود و نصارہ میں سے نہیں تھا، مدینہ میں رہنے والے بااثر لوگوں میں سے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کی وہاں تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے یہ پروگرام بنا لیا تھا اس کے بارے میں کہ اس کو ہم اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ تاج بھی تیار کر دیا گیا تھا۔
صرف اعلان باقی تھا۔ آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کے بعد اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہی لوگ جو اس کی رعایا بننے تھے، اللہ نے ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ساتھی بن گئے۔ معدود چند تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو اس کے زیر اثر تھے، باقی سب کے سب اہل ایمان میں شامل ہو گئے۔ اب اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا، وہ اندر ہی اندر جلنے لگا، لیکن حالات کا رخ دیکھ کر اس کو بھی علانیہ مخالفت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، چنانچہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لی۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے ہی ہوں گے، ہاں کریں نا، میرے کہنے پر ہاں نہ کریں، دل کی مان کر۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ کر دے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے، آج مجھ سے عہد کریں کہ روزانہ چاہے تھوڑا ہی صحیح، ایک رکوع سے ہی قرآن کریم تلاوت کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ہاتھ اٹھانے کو آپ کے دلوں کے ارادوں کے مطابق نواز دے اور آپ کو اپنی کتاب کے ساتھ وابستہ کر دے۔ انشاءاللہ اس ایک رکوع سے اس میں برکت آئے گی۔ 2 رکوع پڑھیں گے، 10 رکوع پڑھیں گے، پارہ ہوگا، پھر زیادہ پڑھیں گے، لیکن آغاز تو جب قرآن کریم کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے گا تو انشاءاللہ پھر کہیں بھی دنیا میں جائیں گے آپ، کوئی غلط بات کہنے والا آدمی آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، صحیح بات کو آپ کا دل قبول کرے گا اور غلط بات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو گمراہی کی آگ لگی ہوئی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا ہے۔ ہم قرآن کریم کو صرف سچی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یا بیٹیوں کو جہیزی نسخہ دینے کے لیے۔ بہت زیادہ ہم نے اگر تیر مارا تو ختم قرآن، ختمیوں کو بلا کر ختم پڑھا دیں گے، اس سے زیادہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ تینوں باتیں جو ہے قرآن کریم اس کے لیے نہیں ہے۔ نہ قرآن کریم کی قسم کھانی جائز ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس پیغمبر پہ قرآن نازل، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ آپ کے سامنے بھی اگر آپ کے ملنے جلنے والوں میں سے کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے، انہوں نے کہا اس کی اصلاح کیجیے کہ بھائی قسم کا محل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص یوں کہے میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کی سچی کتاب قرآن ہے، یوں جائز ہے، لیکن صرف یہ کہے میں قرآن کی قسم، یہ غلط بات ہے۔ رسول کی قسم، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے جہالت زدہ معاشرے کے اندر مجھے تیری قسم، تجھے میری قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میری اولاد کی قسم، یہ سب جاہلانہ حرکتیں، لیکن یہ اس لیے سرزد ہوتی ہیں کہ ہمارا دین سے، قرآن سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ سے دعا بھی مانگا کریں، اور اللہ سے خیر کی دعا مانگے تو اللہ خیر ہی دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں خیر کے ساتھ وابستہ کر دے، اپنی کتاب کے ساتھ، اس کی روشنی ہمیں صحیح معنی میں عطا کر دے۔ ایک رکوع پڑھیں اور اس کو ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں پورے دھیان سے۔ انشاءاللہ میں زندہ رہا تو آپ سے پھر پوچھوں گا کیا فرق پہلے میں اور اب میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کے ارادوں پر پانی پھر گیا، اندر ہی اندر جلنے لگا اور موقع تلاش کرتا رہتا کس طرح میں اسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر کدورت پیدا کروں، پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی موقع جو ہے وہ جانے نہیں دیتا تھا۔ اور سورہ منافقون تو مستقل صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان کے کرتوتوں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی اسی سورہ نساء کے اندر بھی اور سورہ بقرہ میں بھی اور دوسری بہت ساری صورتوں میں منافقین کا تذکرہ۔
بلکہ منافق کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کا سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ کسی بھی پکے کافر کے مقابلے میں منافق مسلمان کے لیے اور اسلام کے لیے زیادہ مضر نہیں بلکہ اضر ہے۔ اس کو مارے آستین کہتے ہیں۔ آج تک پوری اسلام کی ہسٹری پیچھے نظر دوڑائیے، جتنے میں عروج و زوال گزرے ہیں، تمام ادوار پہ نگاہ ڈالیے تو آپ کو جتنا بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا یا آج پہنچ رہا ہے یا اس سے پہلے پہنچا، ہمیشہ منافقین سے پہنچا ہے۔ پکے کافروں سے مسلمانوں کو بہت کم نقصان پہنچا ہے۔ چونکہ میرا موضوع نہیں، میں موضوع کو پھیر کے اس طرف آپ کا رخ کر دوں اور پھر موضوع سے نکل جاؤں گا، لیکن اجمالاً بات کرتا ہوں کہ اس اسلام کے 1400 سالہ دور کے اندر جتنا بھی نقصان مسلمانوں کو پہنچا ہے وہ منافقین سے پہنچا ہے۔ قرآن میں سورہ کافرون بھی ہے، بڑی مختصر سی سورت، قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ منافقون بھی ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم کے اندر منافقین کا تذکرہ آتا ہے وہ بڑا مفصل آتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس نے بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑے منصوبے بنائے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، نام کتنا خوبصورت ہے اس کا۔ ساری دنیا کے ناموں میں سے سب سے پہلے درجے کا نام عبداللہ، اور اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ۔ اس زمانے میں تو ایسا ہے نا کہ ہم ہندوؤں اور عیسائیوں اور مغربی اثرات سے متاثر ہو کر اپنے گھروں کے اندر اگر پہلے کسی کا نام عبداللہ آ گیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے قریب عبداللہ نہ آئے۔ کہ کسی دادا کا نام عبداللہ تھا تو پوتے کا نام عبداللہ نہیں رکھنا۔ وہاں عرب معاشرے کے اندر ایسی بات کوئی نہیں تھی۔ میں تو طالب علم کتابوں کو دیکھتے رہتا ہوں، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، چار پوچھتے محمد، وہاں تو کوئی اپراڑ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عبداللہ، رئیس المنافقین عبداللہ، اس کا بیٹا بھی عبداللہ ہے، لیکن وہ پکا مومن ہے، باپ منافق ہے۔ اور عبداللہ بن ابی وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا، حضور سے مصافحہ بھی کرتا تھا۔ اس بد نصیب کو یہ شرف تھا کہ حضور سے مصافحہ بھی کرتا تھا، اپنی آنکھوں سے اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرہ انور کو دیکھتا تھا، مسجد نبی میں نمازیں ادا کرتا تھا اور صحابہ کی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا تھا، لیکن دل سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا تھا، اسلام کی حقانیت کو نہیں تسلیم کیا تھا۔ تو مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد جو تیسرا طبقہ تھا، ایک تو پکے کافروں کا، اور ایک پکے مومن تھے جو ایمان لائے، اور تیسرا طبقہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دوغلے لوگ، یعنی منافقین۔ انہی منافقین میں ایک شخص، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کا میں تھوڑا پس منظر بیان کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا یہ ضروری تھا کہ آپ کو اس معاشرے کا اندازہ ہو جائے کہ مکی زندگی میں حضور کو کن سے واسطہ پڑا اور مدنی زندگی میں کن سے واسطہ پڑا۔ ایک شخص جو پہلے اہل کتاب میں سے تھا، حالات کا رخ دیکھ کر وہ بھی اس نے کلمہ پڑھ لیا، بشر نام تھا۔ کلمہ گو، میں مومن نہیں کہوں گا، کلمہ گو کہوں گا۔ اور کلمہ گو اس زمانے میں بے شمار ہیں۔
اس کلمہ گو کا ایک پکے یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا. یہ بھی یہودیت سے نکل کر آیا تھا. اسی لیے کہا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جھگڑا جب ہوا، اب جھگڑے کا فیصلہ تو کرانا ہے. یہودی ہوتے ہوئے بھی جانتا تھا کہ ہمارے احبار و رہبان، ہمارے جتنے پادری ہیں، یہ فیصلہ غلط کرتے ہیں، یہ رشوتیں لے کر فیصلے بدل دیتے ہیں. اس لیے اس کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. اس یہودی نے کہا کہ چلو تمہارے پیغمبر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. اس کلمہ گو نے کہا نہیں، تمہارا جو پادری ہے اس سے فیصلہ کراتے ہیں. ان کا لاڈ پادری تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف. اس کو قرآن کریم نے بھی شیطان کے ساتھ تعبیر کیا ہے. بڑا واقعتاً شیطان تھا، نہایت شریر. کلمہ گو کہتا ہے کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کراتے ہیں، یہودی کہتا ہے تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں. اس یہودی نے اس کو شرم دلائی. تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنے منہ سے کہتے ہو اللہ کے پیغمبر ہیں، تم نے یہودیت چھوڑی اور ان کو نبی کہتے ہو، ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور ان سے فیصلہ کرنے سے گھبراتے ہو. میں ان کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں حالانکہ میں یہودی ہوں، اور تم مسلمان کہلا کر ان کے فیصلے سے گھبراتے ہو. اس نے جب آر دلائی تو یہ چاروں ناچار بعد اللہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے آ گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی جج، کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنے کے اصول یہ ہیں کہ جانبین کے بیانات لیے جائیں اور اللہ کی دی ہوئی فراست سے ان کے بیانات پر غور کیا جائے کہ ان میں سے کون آدمی سچ کہتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے جس مقام پر جج اور قاضی کو فیض کیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فراست بھی دی ہوتی ہے. وہ ان کے بیانات کے اندر سے ہی ان مضمرات کا یعنی حال معلوم کر لیتا ہے. چنانچہ اور واقعتاً وہ یہودی کا موقف ٹھیک تھا اور اس کلمہ گو کا موقف غلط تھا. یہ ہیر پھیر اس لیے کر رہا تھا، اس کا خیال تھا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جا کر کچھ آنکھ ماروں گا، اس کو اشارہ دوں گا کہ بھائی تمہاری مٹھی گرم کی جائے گی، تو وہ لوگ مان لیتے ہیں. اور اس زمانے میں ایسا تھا، اسی لیے یہودی کو یقین نہیں تھا اپنے لیڈر پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات لیے اور حضور کا اندازہ ہو گیا کہ یہودی کا موقف درست ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ اسلام کی تاریخ ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، پیغمبر اسلام نے جو شریعت، جو دین دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے اندر جانبداری کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ مسلمان کہلاتا ہے اس کی طرفداری کر لی جائے. اسلام کے فیصلے بے لاگ ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب منافق پہلے ہی کھوٹا تھا، اس کو اطمینان نہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر. اب اس کے بعد جو باتیں میں کروں گا اس پر غور کیجیے. وہاں سے باہر نکلے، منافق کہنے لگا، کلمہ گو کہنے لگا اس یہودی سے، میری رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اس شہر کا ایک حاکم ہے، یعنی ہمارے پیغمبر نے اس شہر کے لوگوں کے فیصلہ کرنے کے لیے ایک شخص کو ذمہ داری سونپی ہے، ڈیوٹی سونپی ہے. اس کا نام عمر ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے فیصلے کراتے ہیں.
اس نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے نبی نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرنے والا ہے، کہ اللہ جو کچھ بھی ہے لیکن باہر وہاں چلتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اس یہودی کو کافر ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتماد تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی اعتماد تھا۔